السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم باب نمبر 1 کے بارے میں جان رہے ہیں، جس میں ہم نے نظریہ کی تعریف، نظریہ کا مفہوم اور نظریہ کے ماخذ کو اب تک دیکھا ہے۔ آج جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی حالت، کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ کون کون سی ناانصافیاں ہوئیں، کون کون سی ان کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آئے اور انہوں نے کن مشکلات کا سامنا کیا۔ 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو ان کے ساتھ ہی اسلام کی جو آمد تھی وہ برِ صغیر میں ہوئی۔ اس کے بعد بہت سے مغلیہ بادشاہوں نے مغلیہ دور میں بہت سے لوگوں نے حکومت کی، اور مغلیہ دور کے بعد انگریزوں نے جو تھی برِ صغیر پر حکومت کی۔ انگریزوں نے مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ پیر جمانا شروع کر دیے، اور انہوں نے سب سے پہلے برِ صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی 1606 میں کے نام سے چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنائیں، جو بعد میں انہوں نے بڑے بڑے کارخانوں میں تبدیل کر لیں۔ اس کا سارا مالی فائدہ جو تھا وہ انگریزوں کو ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملازمتوں میں سے مسلمانوں کو خارج کر دیا تھا، ہندوؤں کو انہوں نے اعلیٰ عہدوں پہ فائز کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات جو تھے وہ بہت برے ہو چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے ہر چیز پر اتنے حد سے زیادہ ٹیکس جو تھے وہ نافذ کر دیے ہوئے تھے کہ عام انسان جو تھا وہ ان ٹیکسز کی ادائیگی جو تھا وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ظاہری ہی سی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس ملازمت نہیں ہوگی یا ذریعہ آمدنی نہیں ہوگا تو وہ ان ٹیکسوں کی ادائیگی کیسے کرے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ جائیدادوں سے جو تھا وہ مسلمانوں کو بے دخل کر دیا۔ ان کی کوشش تھی کہ آئندہ آنے والے جو 100 سال ہیں، کیونکہ انہوں نے مغل بادشاہوں سے حکومت چھینی تھی، مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، تو انگریزوں کا مقصد تھا کہ آئندہ آنے والے 100 سالوں میں مسلمانوں کی حالت کو اس طرح سے کر دیا جائے کہ یہ معاشی طور پر بالکل جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں، کسی بھی طرف سے ان کو جو ہے کوئی امید نہ نظر آئے کہ یہ آئندہ سالوں میں جو ہیں وہ اپنے آپ کو حکومت سنبھالنے کے قابل بنا لیں۔ اس کے علاوہ جب سر سید احمد خان نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے اتنی بری ہوتی جا رہی ہے، تو بہت سارے جو تھے ہمارے لیڈرز، انہوں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے جو سر سید احمد خان ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بلا آسمان سے نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ اچھا، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ تھا کہ ہر بلا، ہر مصیبت جو ہے وہ برِ صغیر میں کیا مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کاروبار جو تھے وہ بند کر دیے گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو خصوصی کاروبار جو تھے وہ کھول کے دیے یا کمپنیاں لگا کے دیں جدھر سے وہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ برِ صغیر میں صنعتی تباہی، جو مسلمان چھوٹی صنعتیں گھروں میں جنہوں نے اپنے کارخانے کھولے ہوئے تھے اور یہاں چھوٹے لیول پر اپنے کام یا کاروبار کر رہے تھے، ان کا مال جو تھا وہ ہندوؤں کو سستے داموں فروخت کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو لاگت تھی وہ بھی نہیں پوری ہو رہی تھی۔ اور جو تھا وہ برِ صغیر میں جو تجارت کا معاملہ تھا، وہاں پہ برطانیہ کی جو چیزیں تھیں وہ آ سکتی تھیں، لیکن یہاں سے جو برِ صغیر کی جو چیزیں تھیں وہ دوسرے ملکوں میں نہیں جا سکتی تھی، جن سے فائدہ ہوتا تھا۔ جو فائدہ ہونا تھا یا ہوتا تھا وہ سارا فائدہ جو تھا وہ انگریز یا ہندو خود لے رہے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہر چیز کے ذمہ دار جو تھا وہ مسلمانوں کو ٹھہرانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر طرف سے مشکلات کا سامنا تھا، اور ان مشکلات کا باعث جو تھا وہ انگریز اور ہندو دونوں اقوام تھیں، جنہوں نے مل کر مسلمانوں کو اس قدر ظلم و ستم کا شکار بنایا، جس کی وجہ سے وہ ہر طرف سے مشکلات میں گر چکے تھے۔